رسول یعنی انبیاء کرام جو ہیں ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ، انبیاء میں سے بعض وہ تھے جنہوں نے اللہ کے ساتھ براہ راست کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور اللہ نے بعض کے درجات کو بلند کیا، وآتینا عیسی ابن مریم البینات، ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح معجزات دیے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے اس کو مضبوط کیا، اس کی حفاظت کی جبریل امین کے ساتھ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اگر اللہ چاہتے تو لڑائی نہ ہوتی ان لوگوں کے درمیان جو انبیاء کرام کے بعد اختلاف کرنے لگے، من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلائل آئے، ولکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم من آمن ومنہم من کفر، ان میں سے بعض نے ایمان لایا بعض نے کفر کیا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتے تو یہ لڑائی اختلافات نہ ہوتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہی کر کے دکھاتے ہیں جس کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ شریفہ میں انبیاء کرام کا ذکر فرماتے ہیں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی، معجزات کے اعتبار سے بھی اور درجات کے اعتبار سے بھی۔ بعض کے معجزات ایسے تھے کہ وہ دوسروں سے بڑھ کر تھے، بعض کے درجات ایسے تھے کہ وہ دوسروں سے بڑھ کر تھے، اور پھر یہ بھی ثابت ہوا کہ انبیاء کرام کے متعلق یا ان کے ادیان کے متعلق لوگوں میں اختلافات بھی پائے جاتے ہیں، جیسے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے متعلق یہودی ان کی نبوت کے قائل ہی نہیں تھے، تو اللہ نے یہودیوں پہ رد کیا، وَآتَيْنَاهُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، ہم نے عیسیٰ بن مریم کو معجزات دیے، اور معجزات نبی کو دیے جاتے ہیں، اس کی رسالت کا اعلان کر کے یہودیوں پہ رد کیا، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے اس کی حفاظت کی جبریل امین کے ذریعے۔ عیسائیوں میں سے ایسے لوگ تھے جو عیسیٰ بن مریم کے معبود ماننے کے قائل تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہی ہے، ہمارے معبود ہیں۔ اللہ نے ان پہ رد فرمایا کہ ہم نے جبریل امین کے ذریعے اس کی حفاظت کی، کیونکہ جو معبود ہوتا ہے وہ محتاج حفاظت نہیں ہوتا۔ جب ہم نے جبریل امین کے ذریعے عیسیٰ بن مریم کی حفاظت کی تو پتہ چلا کہ وہ معبود نہیں ہے، وہ الہ نہیں ہے، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا اگر اللہ چاہتے تو لوگوں میں یہ ادیان کا اختلاف بھی نہ ہوتا۔ اللہ کی قدرت میں ہے کہ آج بھی سب کے سب انسانوں کو نماز پہ کھڑا کر دیں، سب کے سب کو، روس والوں کو، چین والوں کو، مغربی ممالک کی کفریہ لوگوں کو، سب کو ایمان پہ جما دیں، یہ اللہ کی قدرت میں ہے۔ لیکن اللہ کا ایک نظام پہلے سے چلا آ رہا ہے کہ حق و باطل کا میدان کارزار گرم رہے گا،
حق و باطل کی جنگ رہے گی. اگر باطل نہ ہو پھر حق کی حقانیت میں اتنا اجر کیسے حاصل ہوگا؟ اس لیے رہتی دنیا تک حق و باطل کی جنگ رہے گی. حق پہ ڈٹے رہنے پہ اجر ملے گا، باطل پہ ڈٹے رہنے پہ گناہ ملے گا. یہ اختلاف اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے انسانوں کو اختیار دیا ہے، یہ حق اور یہ باطل. اب آپ لوگوں کی مرضی، جس کا راستہ اختیار کرتے ہو اس کے انجام پہ پہنچ جاؤ گے. اور انبیاء میں سے بعض کے درجے بعض پہ بلند ہیں، اور ہمارے نبی حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کا درجہ سب سے زیادہ بلند ہے. صرف انبیاء میں نہیں، فرشتوں میں بھی اللہ کے بعد ہر چیز مخلوق ہے، اور مخلوق میں حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کا مقام سب سے بڑھ کر ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں، تابعین نے ان سے یہ بات سنی. دارمی حدیث کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب نبی بنائے گئے یہ آپ کو بہت بڑا مرتبہ مل گیا، کیونکہ آخری نبی اور سب سے انبیاء میں سب سے بڑھ کر درجہ مل گیا. لیکن یہ بتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اپنی زندگی میں کس دن یہ پتہ چلا کہ مجھے نبوت دی جا رہی ہے؟ کب آپ کو اندازہ ہوا کہ اتنا بڑا مرتبہ مجھے دیا جا رہا ہے؟ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے مجھے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، جس دن مجھے پتہ چلا تھا کہ مجھے نبوت دی جا رہی ہے، اس دن ایک واقعہ پیش آیا تھا. وہ واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں. ابو ذر میں بطخاں میں جا رہا تھا. بطخاں مکہ مکرمہ کے شہر سے تھوڑے سے فاصلے پہ ایک وادی کا نام ہے. ابو ذر میں بطخاں میں جا رہا تھا کہ آسمان سے 2 فرشتے اتر آئے اور ان کی جسامت مجھے نظر آ رہی تھی. ایک فرشتہ زمین پہ میرے قریب آیا، ایک فرشتہ زمین و آسمان کے درمیان میں رک گیا. یہ اوپر کے فرشتے نے زمین والے فرشتے سے کہا، کیا یہ آدمی وہی ہے جس کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے؟ یہ زمین والے فرشتے نے کہا، ہاں یہ وہی آدمی ہے جس کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے. اس کے بعد آسمان والے فرشتے نے زمین والے فرشتے سے کہا کہ یہ پلڑا اتار دو اور اس آدمی کو پکڑ کے ایک پلڑے میں بٹھاؤ اور ایک کوئی اور آدمی پکڑ کے دوسرے پلڑے میں بٹھاؤ. تو وہ زمین کے فرشتے نے مجھے پکڑا اور اس بڑے ترازو کے ایک پلڑے میں مجھے بٹھایا، اور کوئی ایک اور آدمی لا کے اس کو دوسرے پلڑے میں بٹھایا، تو میں اس سے بھاری ثابت ہوا. اس کے بعد آسمان کے فرشتے نے زمین کے فرشتے سے کہا، اب 10 آدمیوں کو دوسرے پلڑے میں بٹھاؤ اور اس آدمی کو اسی پلڑے میں بٹھائے رکھو. 10 آدمیوں کو بٹھایا گیا، اور تب بھی میں علیحدہ ان 10 آدمیوں سے بھاری رہا. پھر آسمان کے فرشتے نے زمین کے فرشتے سے کہا کہ اب اس ایک آدمی کے مقابلے میں دوسرے پلڑے میں 100 آدمیوں کو بٹھاؤ. تو 100 آدمیوں کو وہ زمین کے فرشتے نے دوسرے پلڑے میں بٹھایا.
پھر بھی میں بھاری رہا۔ پھر آسمان کے فرشتے نے زمین کے فرشتے سے کہا کہ اب ایسا کرو 1000 افراد کو دوسرے پلڑے میں بٹھاؤ اور اس آدمی کو اسی پلڑے میں بٹھائے رکھو۔ تو جب 1000 افراد کو دوسرے پلڑے میں بٹھا دیا تو ان کا پلڑا اوپر اٹھا اور میرا پلڑا جھک گیا، یہاں تک کہ مجھے خیال ہوا کہ یہ 1000 افراد میں سے کوئی فرد میرے اوپر آ نہ گرے کیونکہ ان کا پلڑا کافی اونچا رہا۔ پھر آسمان کے فرشتے نے زمین کے فرشتے سے کہا کہ بس چھوڑ دو، اگر اس کے مقابلے میں پوری امت بھی دوسرے پلڑے میں بٹھائی گئی تب بھی یہ آدمی بھاری رہے گا۔ پھر مجھے پلڑے سے اتار دیا اور فرشتے غائب ہو گئے۔ ابو ذر اس دن مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ غالباً مجھے نبوت دی جا رہی ہے۔ انبیاء کرام سب کے سب برحق ہیں، تمام انبیاء کو ماننا یہ ایمان ہے۔ حضور کی مبارک ذات نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، جنت میں جا کے بعض جنتیوں کے مقام اور ان کے محل اتنے بلند ہوں گے کہ ان کی طرف دیکھ کے ایسے نظر آ رہا ہوگا جیسے دنیا میں ہم آسمان کے ستاروں کو دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کے علاوہ کوئی اور ان بلند مرتبہ جگہوں میں ہو سکتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، ہاں، وہ ایمان والے جو تمام انبیاء کرام کو حق سچ مانتے ہیں، ان کو یہ مرتبہ دیا جا سکتا ہے کہ ان کے محل ایسے نظر آئیں گے جنت میں جیسے زمین میں، جیسے دنیا میں زمین سے آسمان کے ستارے نظر آتے ہیں۔ تمام انبیاء کرام پر حق ہیں۔ ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت پہ تمام انبیاء کرام کی ادیان منسوخ ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول اور انبیاء کرام جو ہیں ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ان میں سے بعض نے براہ راست اللہ سے کلام کیا، اللہ نے بعض کے درجات کو بلند کیا۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے عیسیٰ بن مریم کو معجزات دیے، ہم نے جبریل امین کے ذریعے اس کی حفاظت کی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر اللہ چاہتے یہ لڑائی اور اختلافات نہ ہوتے انبیاء کرام کے بعد، بالخصوص جب واضح معجزات کا نزول ہوا۔ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، لیکن پھر بھی لوگوں میں اختلاف رہا، بعض ایمان کے قائل رہے، بعض نے کفر کا ارتکاب کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتے قدرت کے طور پہ تو کوئی بھی اختلاف نہ کرتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تبارک و تعالی جیسے چاہتے ہیں اسی طرح کر کے دکھاتے ہیں۔ اے اللہ، خلوص الہیت نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، برکت نازل فرما، امت کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو دیکھ لینا، ہم سب کی جائز حاجات پوری فرما، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما۔ وَفَوِّضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ وَكَرَمِكَ۔